تو جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں؟ بی بی نے کہا نہیں میں پڑھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا ہے۔ جب وہ پڑھ رہی تھی تو ان علماء کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے وہ پورا مقالہ ترکیہ میں جا کے پڑھا، اور ترکیہ کا وہ غیر شرعی انتظام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ترکی میں اسلامی لہر آئی، یاد رکھنا۔ بے نظیر کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اس نے اس کتاب میں اپنے اسلامیزیشن پر بڑا فخر کیا ہے، اور اس نے کہا ہر دفعہ دو چیزیں مانی ہوئی، ایک میرا نسوانی ہونا اور دوسرا اسلامی ہونا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اب دیکھو بھٹو کے بیٹے تھے مرتضیٰ شاہ نواز، وہ ایسے ہی گزر گئے، اور ایک بیٹی تھی، وہ بیٹیاں تو اور بھی تھی، بے نظیر، وہ لا نظیر ثابت ہوئی، اور پورے جہان میں اس کو چمکایا۔ حضرت اولک سے اس کو پھانسی کرنے کا بدلہ لے کے دنیا سے گئی، پورا جہاز اس کا الٹا دیا۔ کیا کیا تنظیموں کی رہنمائی کرتی تھی۔ جس زمانے میں یہاں پر سندھ کا ایک وزیر اعلیٰ تھا عبداللہ، ممکن ہے اسی کا باپ ہو مراد علی شاہ کا، شاہ عبداللہ شاہ۔ تو اس زمانے میں ان کا کچھ دیر کے لیے یہاں کے دہشت گردوں سے اکٹھ ہوا تھا، لیکن بی بی ناراض تھی اور وہ دہشت گردوں کی دہشت گردی نہیں چلنے دے رہی تھی۔ تو اس نے چیف سیکریٹری اور اس گورنر سے یا وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کراچی تو بالکل بغاوت کا شہر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرقہ ہے بہت مضبوط ہے اور ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اچھا پھر قریب آؤ یہاں میرے۔ جب قریب آئے تو انہوں نے وہ اپنا سلے پر اتارا اور گریبان سے پکڑ کے بدا مخ مخ ٹوڑو خلق مخ کی وزیر اعلیٰ اٹھا کھولو چیف سیکریٹری، بغیر تو میں نے تمہیں صوبے کا بڑا بنایا ہے، تم لوگ مجھے دہشت گردوں سے ڈراتے ہو۔ عہدہ سے خزا ہوا۔ جب اس نے یہ کہا کہ پہلے تو میں نے حکومت کے کاموں میں آصف زرداری کو منع کیا، اس دفعہ میں سیاست میں بھی اپنی حکومت کے دوران نہیں آنے دوں گی اس کو۔ تو پھر یہ انتظام ہوا، اور اس میں امریکہ اول مشرف، اس کا بیٹا و جانشین واجد شمس الحسن، برطانیہ کا ایمبیسڈر، اور کراچی کے دہشت گرد اور ان کے بڑے، یہ سب اس میں استعمال ہوئے اور اس کو راستے سے ہٹایا، صرف اس حیثیت سے کہ وہ پیپل پارٹی کی تھی یا ایک عورت تھی یا مغربی تعلیمی یافتہ تھی۔ اس کا رد اور قدح علمی شان کے لائق نہیں ہے۔ ان کی کتاب دختر مشرق ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ پیپل پارٹی میں کوئی اہلیت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جب ترکیہ میں اس کو طلب کیا ایک کانفرنس کے اندر، ضبط تولید کی کانفرنس تھی کہ انسانوں کی پیدائش کم کی جائے، تو بے نظیر نے شیخ الازہر جاد الحق کو فون کیا مصر جا کے کہ میں پیپل پارٹی کا چیئر پرسن ہوں، 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہوں، میں ترکیہ میں ایک کانفرنس میں بیان ہے میرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنڈا اسلام کے خلاف ہے، آپ میری مدد کر سکیں گے؟ جاد الحق نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیے۔ اور جاد الحق نے اس دوران اپنے جامع ازہر کے بڑے اونچے سٹاف کو حکم دے دیا کہ فوراً آیات و احادیث مرتب کرو۔ اور جب بے نظیر وہاں پہنچی تو جاد الحق نے 20 علماء کے ساتھ باہر نکل کر اس کا استقبال کیا، شیخ الازہر نے، اور اندر بڑے اعزاز سے لے آئے، اور تواضع وغیرہ کرنے کے بعد اس کے سوال کا جواب تحریری بک کی شکل میں پیش کی۔ تو جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں؟ بی بی نے کہا نہیں میں پڑھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا ہے۔ جب وہ پڑھ رہی تھی تو ان علماء کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے وہ پورا مقالہ ترکیہ میں جا کے پڑھا، اور ترکیہ کا وہ غیر شرعی انتظام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ترکی میں اسلامی لہر آئی، یاد رکھنا۔ بے نظیر کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں، حالانکہ اخبارات اور اسکرین سب موجود ہے۔ ایک واقعہ دوسرا دیکھو، وہ کہتی ہے ہم مغرب والوں کی طرح
اپنے اولاد یا اپنے بزرگوں سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم تو پیار کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی حق نواز شاہ نواز مرا تھا تو اعلان ہوا تھا کہ عصر کے بعد جنازہ ہے، لیکن ظہر کے بعد لوگ آئے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے ٹائم بدلا ہے؟ کہ نہیں، یہ جنازہ تو عصر کے بعد ہوگا، لیکن لے جاتے تاکہ آپ لوگوں کو آرام ملے گا۔ میں نے کہا اس طرح آرام نہیں ملتا، میں عصر سے پہلے میت نہیں دوں گی، میں اپنے بھائی کے پلنگ پر بیٹھ کر عصر تک اس کو دیکھتی رہوں گی، اور شاید کہ پھر ملے یہ ذوق نظر نہ ہو۔ دیکھیے دختر مشرق 10 واقعات لکھے ہیں۔ اس نے اس کتاب میں اپنے اسلامیزیشن پر بڑا فخر کیا ہے، اور اس نے کہا ہر دفعہ 2 چیزیں مانی ہوئی، ایک میرا نسوانی ہونا اور دوسرا اسلامی ہونا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں علماء دین بے شک احکام شریعہ کے اندر تو بہادر ہے، لیکن علوم سے اور ضروریات سے ناواقف بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سب باتیں ذہن میں ہو اور پھر آدمی تفسیر پڑھائے تب اس کو مزہ آئے گا۔